میں نے آج جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ دو لفظ ہیں، ان کا اچھی طرح مفہوم سمجھ لیں۔ نمبر ایک توحید، نمبر دو سنت۔ نمبر ایک توحید اور نمبر دو سنت۔ اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اللہ کی ذات کو ماننا جیسے ماننا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور ناموں کو ماننا جیسے ماننا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو ماننا جیسے ان کی صفات کو ماننا چاہیے۔ یہ ہے توحید۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں جو مخصوص ان کے ساتھ ہیں اس میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی صفات جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، یہ ہے توحید۔ نمبر دو سنت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ذریعے ہمیں ملا، یہ ہے سنت طریقہ۔ ہم نے سنت طریقہ کو اختیار کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ جو چار یار ہیں جنہیں حق چار یار کہتے ہیں، خلفائے راشدین کہتے ہیں، ان کا وہ عمل جو سب صحابہ اتفاق کے ساتھ مان لیں اس کو بھی سنت کہتے ہیں۔ تو نمبر ایک توحید، نمبر دو سنت۔ توحید و سنت یہ دو لفظ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، اور میں آج کے وقت میں مختصر وقت میں اسی پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، جہاں تک تعلق توحید کا ہے، اس کے مقابلہ میں ہے شرک۔ اللہ کی ذات یا اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک کرنا، یہ شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات میں اکیلا ماننا، یہ توحید ہے۔ حضرت آدم سے لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے اللہ کی توحید کا درس دینے کے لیے، اللہ کی توحید سمجھانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ تم نے ایک اللہ کو ماننا ہے، ایک اللہ کو حاجت روا ماننا ہے، ایک اللہ کو مشکل کشا ماننا ہے، ایک اللہ کو عالم الغیب ماننا ہے، ایک اللہ کو مختار کل ماننا ہے، ایک اللہ کو صمد ماننا ہے، ایک اللہ کو معبود ماننا ہے، ایک اللہ کو عبادت اور سجدوں کے لائق ماننا ہے، ایک اللہ کے نام پہ نظر و نیاز دینی ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام سمجھاتے رہے۔